سکتے ہیں۔ پہلا سوال بھائی کا یہ تھا کہ کیا عورت جو ہے بغیر محرم کے اگر حج کوئی نہیں ہے تو وہ کیسے حج کرے گی؟ تو میں نے تو یہ سمجھایا کہ اگر جس عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کو تو حج ویسے ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کوئی رشتہ دار باقی ہی نہیں ہے مرد جو اس کے ساتھ جا سکے، تو پھر وہ سفر کرے ان لوگوں کے ساتھ جو محرم جو سعودی گورنمنٹ عورتوں کی جماعت کو جو ہے ویزا دیتی ہے، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ حج کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے کہا کہ پہلی بات تو ہے کہ اگر محرم نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر محرم آ بھی جائے یا نہ بھی ہو تو سعودی گورنمنٹ جو ہے ایک عورتوں کی جماعت کو قافلے والوں کے ساتھ بھیج کر اجازت دیتی ہے، تو اگر وہ ویزا دے دیتی ہیں تو صحیح ہے، ورنہ اسلام میں عورتوں کی پابندی یا عورتوں پہ جو ہے ان کی آزادی کو روکنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ میں دبئی میں نے دیکھا ہے، میری عمر میں نے کافی ایکسپیرینس ہوا ہے، جو عورتیں تنہا سفر کرتی ہیں، محرم کے بغیر سفر کرتی ہیں، بعض دفعہ ایسے حادثے ہوتے ہیں، کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں جو بم پھٹ جاتے ہیں، کہیں پلین لیٹ ہو جاتے ہیں، کہیں چوری اور ڈکیتی ہو جاتی ہے، کہیں ایسے آپس میں لوگوں میں جنگ اور مارا ماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں عورتیں جو ہیں اگر ان کے ساتھ محرم ہوتا ہے تو ان کو ایک سہارا مل جاتا ہے، ورنہ عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں۔ دبئی میں میری آنکھوں کے سامنے روڈ پہ میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے آگے ایک گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں عورت تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے سارے کپڑے پھٹ گئے اور وہ برہنہ ہو گئی۔ تو اب اس صورت میں کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، تو کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو دوسرا ایک سوال انگلش میں یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر عورت اور مرد دو سفر کرتے ہیں، اس میں اگر مرد زخمی ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ ظاہر ہے یہ بھی ممکن ہے، تو لیکن اس صورت میں اگر مرد زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو ناپاکی اور گندگی اور مخصوص مقام کی صفائی وغیرہ یا دیکھ بھال کرنے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، نہلانے کے لیے، تو اگر عورت اس کے ساتھ ہے، اس کے محرم ساتھ ہے تو وہ ہیلپ کرے گی، ورنہ باہر کا کون آدمی یہ کرے گا؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو اسلام اگر کوئی چیز کے بارے میں پابندیاں بتاتا ہے یا رکاوٹیں یا نصیحتیں کرتا ہے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی ضرور اچھی حکمت چھپی ہوتی ہے، اگرچہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔